الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ انہم کانوا بے شک وہ تھے، اذا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا، لا الہ الا اللہ، یہاں پر قولو محذوف ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو کہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یستکبرون تو وہ تکبر کرتے تھے، ویقولون اور وہ کہتے تھے، اِنَّا کیا واقعی ہم، لتارکو ضرور ہی چھوڑ دینے والے ہیں، آلہتنا اپنے معبودوں کو، لشاعر مجنون ایک شاعر کے لیے مجنون جو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، بلکہ جاء وہ لے کر آیا ہے، بالحق حق کو، وصدق اور اس نے تصدیق کی ہے، المرسلین تمام رسولوں کی، انکم بے شک تم، لذائق العذاب العلیم یقیناً چکھنے والے ہو دردناک عذاب، وما تجزون اور تم جزا نہیں دیے جاؤ گے، الا مگر اس کی جو کنتم تعملون تم کیا کرتے تھے، وما تجزون اور تم جزا نہیں دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون مگر اس کی جو تم کیا کرتے تھے، الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں، اولئک یہ لوگ، لہم انہی کے لیے، رزق ہے معلوم مقرر، فواکہ کئی قسم کے پھل، فواکہ فاکہۃن کی جمع ہے اور ایسے پھل کو کہا جاتا ہے جس سے لذت حاصل ہو، فواکہ کئی قسم کے پھل، وہم اور وہ مکرمون عزت بخشے گئے ہیں، فی جنات النعیم نعمت کے باغوں میں، علی سرر تختوں پر، متقابلین آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، یطاف پھرایا جائے گا، گھمایا جائے گا، علیہم ان پر، بکأس جام، کأس شیشے کا پیالہ جو شراب سے بھرا ہوا ہو، خالی پیالہ ہو تو اس کو کأس نہیں کہتے، یعنی شیشے کا پیالہ ہو اور وہ شراب سے بھرا ہوا ہو تو اس کو پھر کہتے ہیں کأس، یطاف علیہم گھمایا جائے گا، پھرایا جائے گا، علیہم ان پر، بکأس جام، من معین صاف بہتی ہوئی شراب کا، معین اس کا معنی ہوتا ہے جرا پانی کا بہنا، معین یہ فعیل کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر اختلاف موجود ہے کہ کیا یہ معین فعیل کے وزن پر ہی ہے اور میم اس کے اندر جو ہے اصلی ہے، یا پھر یہ مفعول ہے، مفعول کا صیغہ ہے کس سے، عین سے، اور میم اس کے اندر زائدہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے مبیع کے اندر، مکیل کے اندر ہے۔ تو ایک قول تو اس کے اندر یہ کہا گیا کہ سمیت بمعین اما من ظہورها للعین، اس کو معین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کیا ہے،
جاری ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے چشمے سے، عین آنکھ کو کہتے ہیں نا، عن الماء اذا ظہر جاریا او لشدت جریھا، یا پھر جو اس کے بہنے کے شدت کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے، من الامعان فی السیر او لکثرتها من المعنی وهو الکثیر، وسمی الماعون لکثرت الانتفاع به، ویقال مشرب ممعون لا یکاد ینقطع، وقیل غیر ذلک۔ یعنی یہ معین اس کے اندر اختلاف موجود ہے کہ میم اس کے اندر اصل ہے یا نہیں ہے۔ تو معین یہ معانا یمعن معونا، معانا یمعن معونا، اس سے یہ ماخوذ ہے، ٹھیک ہے، اصل ہے اس کا میم۔ بیضاء جو سفید ہوگی، بیضاء یہ ابیض کی مؤنث ہے، یعنی سفید کھانے پینے کی چیزوں میں سب سے پہلی جو مرغوب یا جو نامرغوب چیز ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا رنگ ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ رنگ سے بالکل پاک ہوں گی۔ بیضاء سفید ہوگی، لذۃ للشاربین لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے، لا فیہا نہ اس میں غول کوئی درد سر ہوگا، غول کا معنی ہوتا ہے خرابی، سر درد، پیٹ کا درد، ہلاکت، ولا ہم اور نہ ہی وہ عنہا اس سے ینزفون مدہوش کیے جائیں گے، نزفہ مجرد ہے اور انزفہ مزید ہے، معروف اور مجہول اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عقل کا زائل ہونا۔ وعندہم اور ان کے پاس قاصرات الطرف، قاصرات الطرف نیچی نگاہ والی، ٹھیک ہے، یعنی اپنی نگاہوں کو انہوں نے اپنے خاوندوں کے اوپر ہی روکا ہوا ہوگا، اور قصر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ حبس، روکنے کے معنی میں۔ قاصرات الطرف نیچی نگاہ والی، عین موٹی آنکھوں والی، عین موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، عین عیناء کی جمع ہے، خوبصورت موٹی آنکھوں والی۔ کأنہن گویا کہ وہ، بیض انڈے ہیں، مکنون چھپائے رکھے ہوئے، بیض بیضۃ کی جمع ہے، اور یہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انڈا۔ عموماً انڈے کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سفید سرخی مائل، جس میں کچھ زردی کی آمیزش بھی ہوتی ہے۔ یہ رنگ اگر چھپا کر رکھتے ہیں تو قائم رہتا ہے، ورنہ اڑ جاتا ہے۔ تو شتر مرغ جو ہے وہ اپنے انڈے کو اپنے ملائم اور نرم پروں کے فرش پر رکھ کر ان کو ڈھانپ لیتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے۔ تو شتر مرغ کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں، اسی کلر کے ہوتے ہیں۔ تو عرب لوگ عورتوں کے ایسے رنگ کو بہت پسند کیا کرتے تھے، اور انہیں چھپائے ہوئے انڈوں کے ساتھ وہ تشبیہ دیا کرتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے بیض مکنون کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ بیض مکنون سے مراد کیا ہے؟ انڈے کے چھلکے کے نیچے جو چھپی ہوئی جھلی ہے وہ مراد ہے۔ اب آتے ہیں ہم آیات کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے جو ہم نے آخر کے اندر آیت پڑھی تھی اس کے اندر یہ بات ذکر کی تھی کہ انا کذالک نفعل بالمجرمین، کہ ہم مجرمین، کفار اور مشرکین کو اسی طرح ہم ان کے ساتھ کریں گے، یعنی ان کو اسی طرح عذاب کے اندر لے کر جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کس وجہ سے وہ عذاب کے اندر جائیں گے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہم کانوا، بے شک وہ تھے، اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اس کے اندر موجود اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرو، باقی معبودان باطلہ کی نفی کرو، تو وہ کیا ہے؟
یستکبرون تکبر کیا کرتے تھے۔ اور تکبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ حق بات کا انکار کرنا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس شخص کے دل کے اندر ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قال رجل، ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، انسان اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ قال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں، اچھے جوتے پہننا تکبر نہیں، اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو خوبصورت کرنا، اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھنا، اچھا لباس پہننا، اچھے جوتے پہننا، یہ تکبر نہیں ہے۔ یہ صحابہ نے سوال کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جنت کے اندر وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر موجود ہوگا۔ تو ظاہر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قسم کی باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد جنت کا حصول تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا ان کی زندگی کا مقصود تھا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، اور اس کے اندر اپنی ہر چیز وہ قربان کر دیا کرتے تھے، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو، اپنے وطن کو، ہر چیز کی وہ قربانی دے دیا کرتے تھے۔ مقصود کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ جنتوں کے اندر داخلہ دے دیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ تو ظاہر ہے یہ بات ان کے اوپر بہت بھاری گزری کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو تکبر تو ہمارے دلوں کے اندر آ جاتا ہے، اور تکبر کیا ہوئے اسی چیز کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ آدمی اگر اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، کیا وہ بھی تکبر سے ہے؟ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کا تعلق جمال کے ساتھ ہے، اس کا تعلق خوبصورتی کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں، بنا رہے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ تعلق ہے۔ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ حق بات کو ٹھکرانا ہے، حق بات کو رد کر دینا ہے، حق بات کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے، لوگوں کو کمتر سمجھنا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ، اپنے آپ کو معزز، اپنے آپ کو مکرم، اپنے آپ کو بڑا سردار سمجھنا، اور دوسروں کو حقیر، کمزور، ضعیف، اور کوئی وقعت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، نہ ان کی باتوں کی۔ یہ ہے وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ فرمایا تکبر کیا ہے؟ وہ حق بات کا انکار کرتے ہیں اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کے مطابق اگر ہم ان کفار اور مشرکین کے عمل کو دیکھیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو کہا کرتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیابیاں حاصل ہو جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ بھی کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا،
یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ تو اللہ تعالیٰ زمینوں میں خلافتیں بھی عطا کریں گے اگر تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو۔ یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت صرف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت نہیں، بلکہ یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی مقامات پر یہ باتیں بیان فرمائی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور طاغوت کی عبادت سے بچا جائے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ رب العالمین نے جا بجا اس چیز کو، اس مضمون کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے حکم ہی ان کو اس بات کا دیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور رسول انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کو اسی بات کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے، ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام لگایا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری سیرت طیبہ اس بات کی شاہد ہے، دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا لوگوں کے سامنے دعوت توحید کو پیش کیا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اس میں بھی آپ کو یہی چیز ملے گی، اور سب سے اہمیت جو توحید کی ہے وہ توحید الوہیت ہے، اللہ کو الہ ماننا، اکیلا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ سمجھنا، کیونکہ ربوبیت کی توحید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اقرار ذکر کیا ہے کفار قریش کا، مشرکین کا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اس طرح کی مضمون کی بہت ساری آیات موجود ہیں، لیکن جہاں پر الہ کی بات آتی تھی، الہ واحد کی بات آتی تھی، اکیلے الہ کی، معبود کی، تو وہاں پر وہ لوگ اپنے شرکاء کو لے کر آ جاتے، لات و منات و عزا کو لے آتے تھے۔ آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، توحید ربوبیت ہمارے اندر موجود ہے، لیکن توحید الوہیت کے اندر نقص ہے۔ ہم آج بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، اس کے سامنے رکوع سجود قیام کرتے ہیں، اس کے سامنے قربانی کرتے ہیں، اور اس کے لیے نظر مانتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اور ایک لمبا سفر طے کر کے عبادت کی نیت سے ہم ان کی طرف جاتے ہیں۔ سب کچھ ہم کرتے ہیں، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں۔ تو آخر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج میرے اندر اور اس وقت کے کفار کے اندر کیا فرق ہے، ان کا کیا اقرار تھا، میرا کیا اقرار ہے۔ اور پھر اگر تھوڑا سا اور مزید جائزہ ہم اپنا لیں، ہمیں یہ بات ملتی ہے قرآن کریم سے کہ جب وہ کسی مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر پھنس جایا کرتے تھے تو وہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے۔ کہنے والے جب ان سے کہتے کہ آپ اکیلے اللہ کو کیوں پکار رہے ہو، لات کو کیوں نہیں پکارتے، منات کو کیوں نہیں پکارتے، عزا کو کیوں نہیں پکارتے، حبل کو کیوں نہیں پکارتے، دوسرے جو طاغیہ ہمارے بت ہیں ان کو کیوں نہیں پکارتے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہاں پر ہمارے معبودان باطلہ کام آنے والے نہیں، یہاں پر اگر ہمیں اس مصیبت سے، اس تکلیف سے، اس طوفان سے اگر کوئی بچا سکتی ہے ذات تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اکرمہ بن ابی جہل، اس کے اسلام لانے کے پیچھے بھی جو سبب تھا، آپ پڑھیں گے یہی واقعہ آپ کو ملے گا۔
اس نے قسم کھا لی کہ اگر اللہ نے مجھے بچا دیا تو میں جا کے اسلام قبول کر لوں گا۔ کیوں؟ کہ جب یہاں پر ہم نے غیر اللہ کو نہیں پکارنا، اکیلے اللہ کو پکارنا ہے، یہاں غیر اللہ میرے کام نہیں آنے والے، تو پھر میں ان کی عبادت کیوں کروں؟ لیکن آج مسلمان مصیبت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی کے اندر ہوتا ہے، کس کو پکارتا ہے؟ کس کو آواز مارتا ہے؟ اب غور کریں ہم، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں یا پھر غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غوث اعظم کا لقب ہم نے دے دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا غوث اعظم، ان کو اٹھا کر ہم نے دے دیا، ان کو آواز دیتے ہیں؟ ہم کس کو پکارتے ہیں؟ کس کو آوازیں دیتے ہیں؟ ذرا ہم اپنا جائزہ خود لیں، اپنے آپ کو چیک کریں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کو خالص پکارتے ہیں، کسی اور کو نہیں پکارتے، تو پھر تو ہمارے اندر توحید ہے، اگر نہیں پھر یاد رکھیے یہی وہ چیز تھی جو کفار مکہ کے اندر بھی موجود، اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار کہا، مشرک کہا، تو میرے اندر موجود ہو تو کیا میں کافر اور مشرک میں نہیں بن سکوں گا؟ پھر فرمایا کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم عذاب کے اندر چلے جاؤ گے، یاد رکھو جو تم توحید کو جھٹلاتے ہو، نبوت کو جھٹلاتے ہو، اس وجہ سے تم جہنم کے عذاب کے اندر جانے والے ہو، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہو گے۔ ہاں اگر تم تکبر نہ کرو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تو پھر تم بچ جاؤ گے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے بھی یہی کہا تھا۔ پھر قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اللہ فرماتے ہیں یہ عذاب کے اندر تمہیں کیوں ڈالا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تمہیں صرف ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم اس کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے تو تم اس کو مان لیا کرتے تھے۔ تو یستکبرون، تکبر کیا ہے؟ حق بات کو ٹھکرا دینا، توحید کا اقرار نہ کرنا، نبوت کا اقرار نہ کرنا، رسالت کا اقرار نہ کرنا، آخرت کو تسلیم نہ کرنا، یہ تکبر ہے۔ ساری چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں، ان چیزوں کو چھوڑو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو۔ اور لا الہ الا اللہ کے اندر میں نے آپ کو بتلایا، اس کے اندر تمام معبودان باطلہ کی نفی موجود ہے۔ یہ اس بات پر بھی کلمہ موجود ہے اور نفی پر بھی ہے۔ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، اس نفی تو کر دیتے ہیں، اس بات نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نفی پہلے کروائی ہے، اس بات بعد میں۔ پہلے کہا لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اچھا، کوئی میں اللہ رب العالمین بھی آ گئے، پھر الا اللہ یہاں پر استثناء کر دیا کہ نہیں اللہ کی ذات ہے باقی نہیں۔ اور پھر یاد رکھیے معبودان ہوں گے، معبود ہوں گے اللہ کے سوا، اور اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، لیکن وہ کیا ہے؟ باطل معبود ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا صرف یہ ترجمہ کرنا کہ کوئی معبود نہیں، یہ درست نہیں، بلکہ حقیقی معبود نہیں، کوئی بھی حقیقی معبود نہیں الا اللہ، مگر اللہ تعالی۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ جواب کیا دیا کرتے تھے کہ ہم جی کلمہ توحید کو کیوں نہیں مانتے، ہم الہ واحد کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ہم ایک شاعر، ایک مجنون دیوانے شاعر کے کہنے پر اپنے ان معبودان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہم کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، ابھی آج نہیں شروع کی، شروع سے ہی ان کی عبادت ہوتی ہوئی آ رہی ہے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اپنے ان معبودان باطلہ کو چھوڑ دیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اتنے بڑے گستاخ کہ اللہ کے تو ہے ہی ہیں، رسولوں کے بھی گستاخ۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا؟ دیوانہ، شاعر، ٹھیک ہے، جو علم و عقل والا شخص ہیں، دانائی حکمت پر مبنی دعوت ہے آپ کی، اور فرمایا کہ کیا
وہ جانتے نہیں تھے کہ آپ کا شعر سے کوئی تعلق نہیں، شعراء سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ دیوانے بھی نہیں، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے آپ نے پڑھا تھا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی۔ آپ نے کب شعر پڑھا ہے؟ کب آپ نے کون سی ایسی عبارت بیان کی ہے جس کے اندر شعر کی آمیزش موجود ہو؟ اور پیچھے جب یہ آیت سورہ یاسین کے اندر ہم نے پڑھی تھی، وہاں پر میں نے آپ کے سامنے اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ شعر و شاعری کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے، سراسر جھوٹ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے تو تعریف میں انتہائی مبالغہ اور جھوٹا مبالغہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے، آپ بڑھا چڑھا کر اس کو بیان کرتے ہیں۔ کسی کی سخاوت کو ذکر کرتے اتنا بڑھا کر اس کو بیان کرتے ہیں، جھوٹ اس کے اندر ہوتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کے فرامین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ کیا جھوٹ پر مبنی ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی جھوٹ تم نے دیکھا ہے؟ کون سی ایسی جھوٹی بات تمہیں اس کے اندر نظر آ گئی ہے؟ اور پھر جہاں تک تعلق ہے آپ کے دیوانے ہونے کا، آپ کے مجنون ہونے کا، اس کا رد آپ پیچھے پڑھ کر آ گئے ہیں سورہ سبا کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا اے نبی ان سے کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں ایک ہی بات کی۔ وہ کیا بات ہے؟ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے، دو دو اور ایک ایک، پھر تتفکروا خوب غور فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ کہ کون سی چیز ہے تمہارے ساتھی کے اندر جس کو تم جنون، دیوانہ، پاگل پن کہتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں ذرا غور تو کرو، مجلسوں سے نکلو، اپنی جماعتوں سے نکلو، اکیلے ہو جاؤ، یا چلو ایک بندہ اور ساتھ ملا لو، دو بندے ملو، آپس میں کہو کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر، آپ کی دعوت کے اندر کہاں پر جنون، دیوانہ پن، پاگل پن موجود ہے؟ کون سی ایسی بات آپ نے کہہ دی ہے جو دیوانہ پن کے اندر موجود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا چیلنج دیا ہے، غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ تو فرمایا کہ نہ ہی آپ شاعر ہیں اور نہ ہی آپ دیوانے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا ہے؟ آپ کو شاعر کہتے ہیں، آپ کو دیوانہ کہتے ہیں۔ وما هو بقول شاعر، ٹھیک ہے، ولا بقول کاہن، اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی۔ پھر نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں، دیوانہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا یہاں پر اس آیت کے اندر بھی، کیا فرمایا؟ بل جاء بالحق، بلکہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا آنا حق ہے۔ آپ جو کتاب اور شریعت لے کر آئے وہ حق ہے، نبی حق ہے، کتاب حق ہے، شریعت حق ہے۔ وصدق المرسلین، اور آپ نے تمام رسولوں کی تصدیق کی، ان کو سچا قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئی کرنے والے کون تھے؟ وہ سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تھے۔ اگر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف نہ لاتے تو ان کا سچا ہونا ثابت نہ ہوتا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یہ جو بشارتیں سنایا کرتے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، پھر وہ بشارت سچی ثابت نہ ہوتی۔ جو تورات کے اندر آپ کے اوصاف موجود تھے، اگر وہ شخصیت نہ آتی تو پھر وہ تورات کی عبارتیں جھوٹی ثابت ہو جاتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے وعدہ بھی لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے کہا تھا، تمام نبیوں سے وعدہ لیا
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں گے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور تم ان پر ایمان لے کر آؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور تم ان کی مدد بھی کرو گے۔ سب نے کیا کہا؟ ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے، آپ کی نصرت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس پر پھر تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ نے نبوت اور رسالت عطا کر رکھی ہو اور تمہاری نبوت اور رسالت لوگ تسلیم کرتے ہوں، مانتے ہوں، اور پھر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے، آپ علیہ السلام آ جائیں اور تم اقرار نہ کرو۔ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا آنا ان ساری بشارتوں، ان وعدوں کو سچا ثابت کرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام رسولوں کی تصدیق کی، ان کے اوپر ایمان لے کر آئے اور ان کی لائی ہوئی شریعت کو سچا قرار دیا، انبیاء کو سچا قرار دیا۔ آپ نے سورہ بقرہ کے آغاز کے اندر صفات پڑھی تھی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پر جو اتاری گئی، جو اور آپ سے پہلے اتاری گئی، سب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، یہ ساری آیات اس پر دلیل ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے، جز ہے، لازمی جز ہے کہ ہم سارے رسولوں پر ایمان لے کر آئیں گے، ساری شریعتوں پر ایمان لے کر آئیں گے، ساری منزل کتابوں پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اگر ہم کسی ایک رسول کا انکار کرتے ہیں تو ایک رسول کا انکار کرنا سارے رسولوں کا انکار ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذبت عاد المرسلین۔ اب رسول تو ایک ایک ان کی طرف آئے تھے، لیکن ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے۔ اور خاص طور پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار تو یقیناً سارے رسولوں کا انکار ہے۔ تو فرمایا وصدق المرسلین، یہ نبی کوئی شاعر، دیوانہ، پاگل پن اس کے اندر موجود نہیں، بلکہ یہ حق لے کر آیا ہے، اس کا آنا بھی حق ہے، اس کی جو کتاب شریعت ہے وہ بھی حق ہے۔ وصدق المرسلین، اور اس نے تمام رسولوں کو سچا بھی کر دکھایا ہے، ان کو سچا قرار دیا ہے، ان کی تصدیق کی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان رسولوں نے کہا اور اس کی نبی نے آ کے تکذیب کی ہو۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انکم لذائق العذاب العلیم۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا، آپس میں وہ ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے تھے کہ انا لذائقون، یقیناً لگتا ہے ہم عذاب کو چکھنے والے ہیں۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون۔ اب یہ جو جملہ تھا ان کا انا لذائقون، یہ صحیح بھی ہو سکتا تھا اور غلط بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یقینی بات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ انکم لذائق العذاب العلیم، کہ یقیناً تم دردناک تکلیف میں مبتلا کرنے والا، جو تمہارے شرک اور تمہارے جھٹلانے کی وجہ سے تمہیں کیا ہے، دردناک عذاب پہنچنے والا ہے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو تمہیں جزا دی جا رہی ہے، جو تم دنیا کے اندر عمل کیا کرتے تھے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں یہ نہیں ہے کہ تم نے کوئی کام کیا ہی نہیں، اس پر اللہ رب العالمین تمہیں سزا دے رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ صرف اتنی مقدار کے مطابق ہی تمہیں دے رہے ہیں جتنا کہ تم دنیا کے اندر کر آئے ہو۔ من جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون۔ جو اللہ کہتے ہیں تم نے عمل کیا ہے صرف اتنا ہی تمہیں جزا مل رہی ہے، ہم نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ تم خود ظلم کر آئے ہو، تم نے کفر کیا تھا، تم نے شرک کیا تھا، تم نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اللہ کی توحید کا انکار تم نے کیا تھا، اس کا ارتکاب کرنے والے تم ہو، ہم نہیں ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، جب اللہ تعالیٰ نے پیچھے متکبرین کے حالات کو بیان کیا کہ انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا، نبوت کا انکار کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایسے لوگوں کا ذکر کیا جن کو اللہ رب العالمین نے چنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، خالص بندے ہیں۔ اب یہاں پر المخلصین، اس کے اندر دو قرأتیں ہیں، جیسا کہ یہاں پر ایک تو آپ نے پڑھی خود الا عباد اللہ المخلصین، ٹھیک ہے، لام پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہ اسم مفعول ہے، اخلصا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے۔ یہ قرأت کی ہے امام نافع، عاصم، حمزہ اور کسائی، ابو جعفر اور خلف نے، ٹھیک ہے، ان کی یہ قرأت ہے۔ دوسری قرأت اس کے اندر ہے المخلصین، اسم فاعل، لام کے نیچے کسرہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیا، اپنے عملوں کو شرک ریاکاری سے بچاتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے عمل کر لیا۔ اب یہ جو قرأت ہے، ان کے علاوہ جو باقی قراء ہیں انہوں نے یہ قرأت کری ہے، یعنی کہ لام کے کسرہ کے ساتھ۔ تو الا عباد اللہ المخلصین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیکن اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے چن لیا ہے، اپنی خاص رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے گا اگر ان کی غلطیاں موجود ہوں گی، اور ان کے نیک اعمال پر اللہ رب العالمین ان کو بڑھا چڑھا کر اللہ رب العالمین ان کو ثواب دے گا، بدلہ دے گا۔ ان کی نیکیوں کو 10 گنا سے 700 گنا تک، بلکہ بے حد و حساب اللہ رب العالمین بڑھائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا من جاء بالحسنۃ فلہ بعشر امثالھا، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ اور بڑھا چڑھا کر جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ بڑھا چڑھا کر ان کو دیں گے۔ کون؟ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جن کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم، اللہ فرماتے ہیں یہ جو مخلص بندے ہیں اللہ کے، اللہ رب العالمین نے ان کو جو عطا دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رزق دینا ہے، وہ ایسی روزی ہے جو ان کے لیے مقرر ہے، جس کا ملنا یقینی طور پر ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ ان کو ملتی رہے گی، کبھی بھی وہ ان سے روکی نہیں جائے گی۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اولئک لہم رزق معلوم، اس کے اندر 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ انہ الجنہ، اس سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے، یہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ والثانی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ انہ الرزق فی الجنہ، کہ جنت کے اندر رزق وہ مراد ہے، یہ سدی نے کہا ہے۔ تو اس معنی پر تو کیا ہے؟ 2 اس کے مفہوم بنیں گے جب اس سے مراد ہم رزق لیں گے۔ ایک تو قول یہ ہے کہ اس کے اندر کہ ان کو صبح شام ایک مقدار کے مطابق دی جائے گی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب وہ چاہیں گے ان کو وہ چیز ملے گی، یہ امام مقاتل نے بیان کیا۔ تو رزق سے مراد ان المراد الرزق فی الجنہ ای انہ معلوم الوقت، ٹھیک ہے، یعنی وقت اس کا معلوم ہے، اس کی مقدار معلوم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور یہ قول کہنے والے
امام بغوی، سمعانی، ثعلبی وغیرہ ہے۔ اور جو لوگ یہ معنی پسند کرتے ہیں کہ جب وہ چاہیں گے تو ان کو وہ چیز دے دی جائے گی، ٹھیک ہے، وہ اس کا انتظار نہیں کریں گے، یہ مقاتل بن سلیمان اور ابن عاشور انہوں نے یہ تفسیر بیان کی ہے۔ امام بقاعی اور شیخ محمد بن صالح العثیمین وہ عموم کی طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا وقت بھی معلوم ہے، اس کی قسم بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے، ساری چیزیں معلوم ہیں، اور اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہے کہ جو چیز وہ جب چاہیں گے اللہ رب العالمین ان کو دے دیں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے لیے رزق جو ہے ایسی ہے جو مقرر کیا ہوا ہے۔ اور کیسا ہے؟ جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر آپ نے فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس رزق کی، جو رزق ان کو ملے گا، اس کی کچھ تفصیل اگلی آیات کے اندر بیان کی۔ فرمایا فواکہ کی تفسیر پیچھے میں نے آپ کو بتلا دی تھی کہ ایسا پھل جس سے لذت حاصل ہو۔ یاد رکھیے جنت کے اندر نہ ہی انسان کو بھوک لگے گی اور نہ ہی پیاس لگے گی، ٹھیک ہے، وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہ ہی کھائیں گے نہ ہی پیٹ بھرنے کے لیے پئیں گے۔ وہاں پر جنت میں جو نعمتیں بھی جنتی استعمال کریں گے وہ صرف اور صرف لذت کے لیے ہوں گی، چاہے وہ پھل ہوں چاہے وہ گوشت ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ صرف اور صرف وہ کس لیے استعمال کریں گے؟ لذت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فواکہ، وہاں پر پھل ہوں گے جس سے وہ لذت حاصل کریں گے، اور صرف جسمانی لذت ہی نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ روحانی لذت بھی ان کو ملے گی۔ اس لیے فرمایا وَهُمْ مُكْرَمُونَ، وہ عزت بخشے گئے ہوں گے۔ مکرمون اسم مفعول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، اور جنت کے دوسرے تمام ساتھیوں کی طرف سے، اور جو خدمت گار ہیں، یعنی ہر طرف سے ان کو کیا ملے گی؟ عزت ہی عزت ملے گی۔ کہیں پر بھی ان کو حقیر نہیں کیا جائے گا، کہیں پر بھی ان کی توہین نہیں کی جائے گی، ان کے اوپر کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر احسان جتلایا جائے گا، نہیں۔ مکرمون فی جنات النعیم، اب ظاہر ہے کھانے پینے کے ساتھ، اکرام کے ساتھ عمدہ جگہ بھی اگر انسان کو مل جائے تو اس کا تذکرہ اللہ نے کیا اگلی آیت کے اندر کہ وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، جہاں نعمت کے سوا کسی چیز کا تصور ہی نہیں، وہاں نہ فقر ہے، نہ بیماری ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ غم ہے، نہ خوف ہے، نہ موت ہے، ہر چیز نعمت ہی نعمت ہے، زحمت تو ہے ہی نہیں، کسی نعمت کے زوال کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اور علی سرر متقابلین، اب یہ لذت کی تکمیل کے لیے ظاہر احباب ہوں، مجلس لگیں، اس کا اہتمام ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ سب کے سب اور ان کے دوست بادشاہ ہوں گے۔ کس پر بیٹھے ہوں گے؟ تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وہ جتنے بھی زیادہ ہوں گے، ہر ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے کے سامنے ہوگا، اور یہ وسعت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اتنی وسیع اللہ رب العالمین نے ان کو جنت دینی ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، پیٹھیں نہیں ہوں گی۔ اور پھر اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ ان کے دلوں میں صفائی ہوگی، دل ان کے پاک صاف ہوں گے، آپس میں محبت ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ دل میں محبت نہ ہو تو چہرہ ایک دوسرے کی طرف انسان نہیں کرتا۔ یطاف علیہم بکأس من معین، اور صرف یہ نہیں کہ وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، بلکہ ان کے اوپر جام شراب کے گھمائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ان کے اوپر گھوم رہے ہوں گے، ان کو پیش کر رہے ہوں گے۔ اور اب جو جنت کے اندر اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں دیں، اب یہاں پر شراب کا ذکر اللہ رب العالمین نے جو کیا، اب دنیا کی شراب اس کے اندر کیا تھا، وہ کس طرح بنائی جاتی تھی؟ پھلوں کو، غلہ جات کو گلا سڑا کر بنائی جاتی تھی، اور پھر پینے کے بعد سر میں درد، ٹھیک ہے، اور پھر انسان کی عقل چلی جاتی، اور پھر وہ
عجیب قسم کی حرکات کرتا جو اس کے لیے بھی باعث شرم و حیا ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے اندر جو ہم ان کو شراب دینے والے ہیں وہ شراب کیا ہے؟ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، وہ ایک ایسے چشمے سے ہوگی، وہ قدرتی چشمہ ہوگا، نہروں کی صورت میں وہ شراب بہہ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، جام بھر بھر کر ان کو پلائے جائیں گے۔ جنت میں 4 قسم کی نہریں ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے، اور اس ایک نہر، ان نہروں میں سے ایک نہر جو ہے اللہ رب العالمین نے رکھی ہے کون سی؟ شراب کی۔ اب کون کون سی نہریں ہیں ذرا آپ اندازہ لگائیے۔ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم، یعنی اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی۔ اور پھر یہاں پر مزید اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی بیضاء، کہ وہ بالکل سفید ہوگی، کیونکہ انسان اگر کسی چیز کو پسند نہیں کرتا وہ اس کے رنگ کی وجہ سے، اگر رنگ اس کو اچھا لگے تو وہ چیز استعمال کر لیتا، رنگ اچھا نہیں لگتا تو وہ اس کو استعمال ہی نہیں کرتا۔ تو یعنی مرغوب یا نامرغوب چیز کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ رنگ سے۔ پھر اس کے بعد لذت ہوتی ہے۔ تو دنیا کی جو شرابیں عموماً کیا ہوتی تھیں؟ بد رنگ ہوتی تھیں، بد ذائقہ ہوتی تھی، بدبودار ہوتی تھی، ٹھیک ہے، پینے والے کا منہ بگڑ جایا کرتا تھا، جبکہ جنت کی شراب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہایت سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے بہت زیادہ لذیذ ہوگی، کستوری کی خوشبو آئے گی، ختامہ مسک، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے لذت للشاربین، کس کی؟ جو مجلس ہے اس کے اندر جو دور چلے گا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ لا فیہا غول، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہوگی، یعنی جنت کی جو شراب ہے اس میں کوئی قسم کی تکلیف نہیں، کوئی خرابی نہیں کہ پینے والے کو نقصان پہنچے، پیٹ میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور بیماری کے اندر وہ بندہ مبتلا ہو جائے، عقل اس کی چلی جائے، ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، عقل بھی زائل نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا کی شراب میں جو پائے جانے والی خرابیاں ہیں ان کی نفی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو مزید اس کے اندر خرابی پائی جاتی تھی وہ ذکر کر دی کہ دنیا کی شراب پیتے ہیں الٹیاں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر سر میں، پیٹ میں، سارے جسم میں درد ہوتا ہے، بعض اوقات انسان ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے، جو انسان کا شرف عقل وہ زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی، وہ بالکل ان سے پاک ہوگی، نہ سر میں درد، نہ کوئی اور خرابی، نہ عقل زائل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ اللہ رب العالمین نے چیزیں ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان کے پاس ہر قسم کی لذت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ کھانے کے لیے بھی آپ کو مل گیا، پینے کے لیے بھی آپ کو مل گیا، رہنے کے لیے جگہ بھی آپ کو مل گئی، اب آپ نے کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے؟ وہ بیویاں ہوں گی، ان کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وہ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی، ٹھیک ہے، سوری اور معنوی کمال سے آراستہ ہوں گی، ایسی پاک دامن ہوں گی کہ ان کی نگاہیں اپنے خاوندوں کے سوا کسی اور کی طرف نہیں اٹھیں گی۔ ان کے ظاہری حسن کا یہ حال ہوگا کہ وہ غورے رنگ والی اور نہایت خوبصورت موٹی آنکھوں والی ہوں گی، جن کی آنکھوں کی سیاہی بہت سیاہ اور سفیدی بہت سفید ہوگی۔ وحور عین کأنہن بیض مکنون، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید کہ وہ اس طرح کی ہوں گی جس طرح کہ وہ بیض مکنون ہو۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کو تھوڑی سی بتا دی تھی کہ یہ شتر مرغ اپنے انڈے کو ملائم اور نرم پروں کے فرش پر رکھ کر ان کو ڈھانپ لیتا ہے، اور اس قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں اس رنگ کی، وہ عرب لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے،
ٹھیک ہے، تو اس طرح کی وہ عورتیں ہوں گی۔ بلکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر بھی نقل کی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیض مکنون کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی نرمی اور نزاکت اس جھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چھلکے سے چپکی ہوتی ہے، اور اسے غرقیٌ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مرغی نے انڈا دیا سخت چھلکے کے بغیر، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے غرقعت الدجاجۃ بیضتھا۔ لیکن یہ جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے، اس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو اللؤلؤ المکنون، بیض مکنون، ٹھیک ہے، یہ ذکر ان کی صفت کی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے دونوں چیزیں ذکر کر دی۔ آپ نے پیچھے کافروں کا تذکرہ پڑھا، اللہ رب العالمین کے نافرمانوں کا ذکر پڑھا کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے، اس کا تکبر کرتے ہیں، وہ کہاں پر جائیں گے، ان کے انجام کو پڑھا۔ اور جو اللہ رب العالمین کے مخلص بندے ہوں گے، خالص بندے ہوں گے، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے چنا ہوا ہے، وہ کہاں پر جائیں گے؟ جنتوں کے اندر۔ اور جنتوں کے اندر کیسی جنت، وہ بھی آپ نے تفصیل پڑھ لی۔ اس کے اندر ملنے والی ان کو جو نعمتیں ہیں، ان کا بھی آپ نے مطالعہ کر لیا۔ تھوڑا سا نقشہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، وگرنہ قرآن کریم کی اگر آپ آیات پڑھیں گے، اس میں بہت سارا اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ اس منظر کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو جنت عطا کریں گے اور جنت کے اندر نعمتیں عطا کریں گے، تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اہل ایمان کے گروپ کے اندر آ رہے ہیں یا اپنے آپ کو ہم نے دوسرے گروپ کے اندر، دوسرے گروہ کے اندر شامل کر رکھا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل ایمان والے گروپ میں شامل فرمائے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جو جنت میں جانے والی جماعت ہے، جنت میں جانے والا جو گروہ ہے، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے، اور اللہ تعالی ہم پر اپنی رضا اور خوشنودی کو واجب کر لے، اپنی رحمت کو ہم پر واجب کر لے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔